کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑے 2 چادر یہودی سے خریدنے کا معاملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قطری جو یمن کی بنی ہوئی 2 چادریں ہوتی تھی، جس میں دھاریاں ہوتی تھی اور جس کے اندر سرخ رنگ بھی ہوا کرتا تھا اور تھوڑا موٹا چھوٹا دویز کپڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیبتاً فرماتے تھے تو بیٹھنے کی صورت میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ تو ایک موقع سے شام سے کسی یہودی جو تاجر تھا اس کا کپڑا آیا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ اللہ عنہ نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ آپ کسی کو بھیج کر کے وہاں سے 2 کپڑے آپ خرید لیتے ادھار، اور جب پیسہ ہوتا تو آپ دے دیتے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ اس یہودی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار کیوں خریدنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نرید ان یذهب مالی او بدراہم، یہ چاہتے ہیں کہ میرے مال اور درہم لے کر کے بھاگ جائیں، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کو معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے سب لوگوں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، امانت کو ادا کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، اور علامہ شوکانی نے بھی کہا کہ شرط علی شیخین۔ اس حدیث پاک سے جو ایک نیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے جس کو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی خرید و فروخت ادھار کرنا چاہیں تو درست اور صحیح ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ البتہ ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ الی المیسرہ کہا گیا ہے، تو میسرہ تو بولتے ہیں یعنی خوشحالی کا وقت، اب خوشحالی کا وقت کب آئے گا، پیسے کب آئیں گے جو ادائیگی ہوگی، یہ تو معلوم نہیں ہے، تو مدت مجہول ہے۔ اب مدت مجہول ہو تو بے درست نہیں ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہاں میسرہ جو کہا گیا ہے وہ جس معنی میں لیا جا رہا ہے، جو لغوی معنی جو لیا جا رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد دراصل یہ ہے وقت الحصاد، جو اس عرف کے اندر راج تھا، یعنی جو زراعت اور کھیتی باڑی کی جو کٹائی کا جو موسم آتا ہے اس وقت تک ادائیگی ہو جائے گی، یہ مراد ہے۔ جب یہ مراد ہے تو گو کہ اس کے اندر بھی جہالت ہے، لیکن کوئی بڑی جہالت نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مالکی کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بیع کو جائز قرار دیا ہے۔ احناف کے مذہب کے مطابق، صحیح قول کے مطابق اس صورت میں بیع جائز ہوگی، اس لیے کہ ہر جہالت مفسد عقد نہیں ہے، ہر جہالت کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا ہے، ہر وہ جہالت جہالت فاحشہ ہو تو اس کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے۔ جہالت فاحشہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی جہالت پائی جائے جس کی وجہ سے عاقدین کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے، اور معلوم ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آتی ہے، جب نہیں آتی ہے لہٰذا یہ بیع درست اور صحیح ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ بیع درست اور صحیح احناف مذہب کے مطابق بھی ہوگی۔ البتہ امام شافعی کا اس میں اختلاف، ان کی بیع درست نہیں ہوگی، اور امام حنیفہ رحمہ کے بھی ایک قول اسی طرح کا ہے۔ ایک دوسری تشریح یہ کی گئی حدیث پاک کی، اگر اس طرح سے اگر کیا جائے کہ خریدنا مطلق ہو، مطلق خریدنا ہے، اس کے بعد ثمن کب ادا کرنا ہے، ابھی ادا کرنا ہے یا بعد ادا کرنا ہے، وہ کچھ طے نہ کی جائے، تو مطلق خریدنے کے بعد اس کے بعد اگر ہم مشتری کے پاس اگر پیسے نہیں ہے تو بائع سے مہلت لے لگا کہ میں ٹھیک ہے بعد میں ادا کر دیتا ہوں، تو یہ مہلت لینا ہوا، تو بیع تو درست ہو گئی، اور ثمن کی ادائیگی مہلت لینا درست اور صحیح ہے۔ اب مہلت جب وہ لی جاتی ہے تو مہلت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وقت متعین ہو، کوئی ضروری ہی نہیں ہے، یعنی عرف میں بولتے ہیں بس میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، 1-2 دن تاخیر بھی ہو جاتی ہے، چلتا ہے عرف میں، تو اس اعتبار سے مہلت کے لیے وقت کا متعین ہونا ضروری شرعاً ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ مہلت لینے کی صورت میں بائع کو اختیار ہوگا کہ جب چاہے مانگ سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو حدیث کے اندر جو معاملہ کیا جا رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی صورت پر یہ حدیث محمول ہے، یعنی معاملہ بیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے بعد
پھر اس کے بعد یعنی مطلق بیع کرنے کے بعد پھر ثمن کی ادائیگی کے لیے مہلت لے لی جائے گی۔ چنانچہ اس کا امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورے کے بعد جو ہے ثمن کی ادائیگی کا وقت متعین کیے ہوں، ثمن کی ادائیگی کا وقت یہود کے ساتھ متعین کر لیے ہوں۔ تو اگر اس طرح تشریح کی جائے تو یہ حدیث امام حنیفہ رحمہ قول کے خلاف بھی نہیں ہوگی، ان کے قول کے مطابق بیع درست اور صحیح ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو یعنی نقد پر محمول کیا جائے اور یہ معاملہ جو ہو گیا ہے نقد ہوا، لیکن ثمن کی ادائیگی کے تعلق سے وقت کی تعین بعد میں ہوئی ہوگی اور جس وقت کے اندر ادا ثمن کر دیا گیا ہوگا، تو پھر کوئی اشکال لازم نہیں آئے گا۔